دنیا میں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جنہوں نے کمپیوٹر اسٹڈی کر لیا, 3D اینیمیشن سیکھ لی, گرافک ڈیزائننگ سیکھ لی, پروگرامنگ سیکھ لی, یہ سیکھ لیا, وہ سیکھ لیا, اب سب کچھ سیکھ لیا, پر روحانیت نہیں سیکھی. اور روحانیت کے معاملے میں ڈبے کے ڈبے رہ گئے, اور پیر فقیروں کا مذاق اڑاتے رہ گئے, اور دین اسلام کے اندر سے ایمان سے ایسے خالی ہو کے نکل گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ. اب میرے ہی لنکڈن کے اکاؤنٹ کے اوپر میں نے کسی کی پوسٹ دیکھی جس نے پاکستان کے حوالے سے بات کہی کہ جی وہ پاکستان کو آئی ٹی کے اندر عالمی مرکز بنانے کے حوالے سے کہیں پہ کوئی کانفرنس یا پتہ نہیں کس چیز کے حوالے سے کوئی میٹنگ کی بات تھی. میں نے اس کے اوپر کمنٹ کیا اور اپنی اس کے اندر ریپوسٹ بھی کیا, اور اس کے حوالے سے یہ بتایا کہ آئی ٹی کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کو اسپریچول ٹیکنالوجی کے اندر مرکز بنایا جا سکتا ہے. اچھا کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں آئے روز کبھی انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے, کبھی یہ ڈاؤن, کبھی وہ ڈاؤن, کبھی یہ شٹ ڈاؤن, کبھی وہ شٹ ڈاؤن, فری لانسرز کی بینڈ بجی ہوئی ہے, آئی ٹی کمپنیز کی بینڈ بجی ہوئی ہے, ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. تو بھائی کیا ضرورت تھی پنگے لینے کی اتنے؟ ٹھیک ہے, ایک طرح سے جس ملک کے اندر مطلب اب کون لوگ چلا رہے ہیں, کیا چلا رہے ہیں, کیسے چلا رہے ہیں, مجھے اس کی سائنس میں نہیں آ رہا. بات اتنی سی ہے کہ بھائی آئی ٹی میں نہیں چل پا رہے نا, اتنا محنت کر کے, اتنے ادارے چلا کے, اتنے انسٹیٹیوٹ بنا کے, ہر جگہ گلی محلے کے اندر جس طرح مسجد ہیں اس طرح سے آئی ٹی سینٹر کھلے ہوئے ہوں گے, انسٹیٹیوٹ کھلے ہوئے ہوں گے, اسکول کے اندر بھی کمپیوٹر کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. اب تک تو پاکستان کو, انڈیا کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے تھا آئی ٹی میں, لیکن پاکستان انڈیا سے پیچھے ہو گیا آئی ٹی میں. تو میں کہتا ہوں بھائی آئی ٹی کو چھوڑو, ایس ٹی میں آ جاؤ. ایس ٹی, آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی, ایس ٹی مطلب اسپریچول ٹیکنالوجی. اس میں اتنی سی, صرف آئی کو ایس سے بدل دو. اب اسپریچول ٹیکنالوجی کیسے ہوگی؟ بڑی سمپل سی چیز ہے, اس میں کوئی بہت سارے مہنگی فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آلریڈی ہو چکا ہے, آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے. بس تھوڑا سا نا وہ کیا کہتے ہیں نا, ینگ کرنا ہے, جو سوئی کو تھوڑا سا ریورس ادھر سے سکہ یوں گھمانا ہے, بس ختم ہو گئی بات. پاکستان کے اندر سنو, پاکستان میں ہے مرٹائر شاہ یقیق بابا, ایکسپرٹ اسپریچول سرجن, ساؤل. روح ہے لیکن ساؤل ہے, اور روح ہے یار ایک ہی بات ہے, روح ہے لیکن سرجن ہے. قبر کے اندر دفن ہے 500 سال سے جسم, لیکن روح لا علاج مریضوں کا میڈیکل آپریشن سرجریاں کر رہی ہوتی ہے. لا علاج مریض مزار پہ جاتے ہیں, ان کا آپریشن علاج ہوتا ہے. شاہ یقیق بابا کا جو مزار ہے یہ ایک سینٹر بن سکتا ہے, یہ بھی ایک مرکز بن سکتا ہے اسپریچول سرجریز کے لیے. ان کے اس مزار کے قریب میں میڈیکل سینٹر بنا دو, ڈاکٹرز لگا دو, تاکہ مریضوں کی جو فزیکل فٹنس ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ کر لیں. باقی جو ان کا آپریشن کچھ کریٹیکل ہے, جو لا علاج ہے, جن کو لا علاج ڈاکٹرز کہتے ہیں, وہ کام شاہ یقیق بابا کر لیں گے. ٹھیک ہے, مطلب ان کی روح کرے گی. دوسرے مولانا ابرار عالم پاکستانی, یہ لا علاج مریضوں کو ٹھیک کرنے کے ایکسپرٹ ہیں. یہ گھر سے بیٹھے ہوئے دنیا میں کہیں پہ بھی لا علاج مریض موجود ہو اس کا علاج کر دیتے ہیں, یہ اللہ کی طاقت سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ شاہ یقیق بابا کی روح کو بھی استعمال کرتے ہیں, اتنی پاور ہے ان کے پاس. ان کے پاس جنات بھی ہیں, موکلات بھی ہیں, فرشتے بھی ان کے لیے کام کرتے ہیں اللہ کی اجازت سے. ٹھیک ہے, جو کچھ مجھے پتہ ہے تو یہ چیز ہے بھائی. تو مولانا ابرار عالم کے ساتھ کر لو, ان کے پاس بھی حاجرہ روحانی علاج آن لائن سینٹر چلا رہے ہیں, ریموٹ ٹریٹمنٹ سروس دی ہوئی ہے, rightfulreligion.com ان کی ویب سائٹ ہے, اس کے یہ فاؤنڈر ہیں. وہاں پہ انہوں نے ریسرچ پبلش کی ہوئی ہے, دنیا بھر کے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت بھی دیتے ہیں اور چیلنج بھی کرتے ہیں اسلام کی سچائی پہ. سورج مغرب سے نکالنے کا چیلنج انہوں نے دیا ہے, بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے کا چیلنج انہوں نے کیا ہے, مردے کو زندہ کرنے کا چیلنج انہوں نے کیا, زلزلہ لانے کا چیلنج انہوں نے کیا ہے, آسمان سے منو سلوا اتروا کے لا کے دکھانے کا چیلنج انہوں نے کیا ہے, چاند کے ٹکڑے ہوں یا اور بھی بہت سارے جو معجزات ہیں, سمندر کے ٹکڑے ہی کیوں نہ کرنے ہوں, اس طرح کے بھی معجزات اگر دیکھنا چاہے کوئی غیر مسلم, تو انہوں نے اس چیز کے حوالے سے رکھے ہوئے چیلنج, ان کے مضامین میں باتیں شامل ہیں کہ عالمی سطح پہ اگر دنیا کے سارے غیر مسلم یا اکثر غیر مسلم کلمہ پڑھنا چاہیں تو وہ یہ دکھانے کو تیار ہیں. اس لیول کے وہ مولانا ہے, عام مولانا نہیں ہے پہلی بات. تو بھائی یہ ہے یہ بھی پاکستان کے اندر. تو شاہ یقیق بابا, مولانا ابرار عالم. تیسرے حق خطیب حسین علی بادشاہ صاحب, وہ تو پبلک لیول پہ پہلے ہی کام کر رہے ہیں. شف فو فو فو, لوگ مذاق اڑاتے ہیں, میں کیا کروں, میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اسپریچول ٹیکنالوجی کے حوالے سے پاکستان میں کتنے اسپریچول لوگ ہیں. یہ وہ ہیں جو خاص میں بتا رہا ہوں. باقی تو پاکستان میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یوٹیوب چینل چلائے ہوئے, جنہوں نے ایرے گھرے نتھو گھرے کی بات نہیں کر رہا, جو واقعی میں فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں, جو لا علاج مریضوں کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی طاقت سے, وہ بھی مل جائیں گے. ٹھیک ہے, تو حق خطیب حسین ان کو تو سب جانتے ہی ہیں, اقرار الحسن نے کتنا ان کے خلاف کام کیا. بھائی ان کے جو کارنامے ہیں وہ ہیں, جو ان کے ذریعے لوگوں کو شفا مل رہی ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بلند کیے ہوئے, اور جو کر رہے ہیں ختم ہو گئی بات. یہ بھی موجود ہے. پھر لیجنڈ محمد ذیشان ارشد بھی موجود ہے پاکستان کے اندر ہی, جو کہ اس وقت ماں بدولت خود بات کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے, لیجنڈری فریلانسر آف پاکستان. تو
تو بھائی میں نے بھی جو کچھ کیا ہے اس کو ہی دیکھ لو, تو مردے بھی زندہ ہو گئے ہیں, موسم بھی تبدیل ہو گئے ہیں, اسموک بھی غائب ہو گیا, ریورس ہو گیا, کرونا ریورس ہو گیا, پاکستان کا فروٹ سسٹم ریورس ہو گیا, غزہ کے اوپر بارش برسا دی, اسرائیل کے اوپر جو ہے نا آندھی طوفان کے لشکر سے حملہ کروا دیا, کیا 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 ہے. چیف آف نیچر آرمی اسٹاف بائی دا مرسی آف اللہ, بائی دا مرضی آف اللہ. سو یہ ہیں ساری چیزیں اسپریچول. ابھی تک میں آئی ٹی کی بات نہیں کر رہا, آئی ٹی پیچھے رہ گیا ابھی, ٹھیک ہے, آئی ٹی سے اوپر لیول کی بات کر رہا ہوں. تو اسپریچول ٹیکنالوجی کے اندر پاکستان کو مرکز بنایا جا سکتا ہے. پوری دنیا کے لوگ پاکستان میں روحانیت سیکھنے آ سکتے ہیں. اچھا میں نہیں سکھانے والا, مجھے کوئی سکھانے کا شوق نہیں روحانیت شوہریت, اس کے لیے مولانا ابرار عالم صاحب یہ ہیں جو زندہ ہیں, یہ ہے جو سکھاتے بھی ہیں, یہ ہے جو اسلام کا کام بھی کر رہے ہیں, تبلیغ بھی کر رہے ہیں, اور یہ جو ہے نا ایک ماسٹر بھی ہیں اسپریچولیٹی کے اندر, بہت کچھ جانتے ہیں, ماہر بھی ہیں عملیات کے, اور عالم دین بھی ہیں, اور شریعت طریقت بھی جانتے ہیں الحمدللہ. سو یہ اچھا خاصا تیار کر دیں گے, سکھا دیں گے, تو ٹھیک ہے آ جاؤ پھر میدان میں, یہ گھوڑا یہ میدان, ٹھیک ہے, تجربہ کر لو, دیکھ لو اگر شک ہے. تو شاہ عقیق بابا پاکستان میں, مولانا ابرار عالم پاکستان میں, حق خطیب حسین علی بادشاہ پاکستان میں, لیجنڈ محمد شاہ نشاد پاکستان میں, اور بھی پاکستان کے اندر بہت ساری ہستیاں جن کے مزارات پہ جانے پہ لوگوں کو فائدے مل رہے ہوتے ہیں. تو اس سب ہوتے ہوئے کیا دنیا کا کوئی ایسا لا علاج مریض ہے جو لا علاج رہ جائے گا؟ میں بلیو نہیں کرتا. پاکستان کے اندر صرف میں بتاتا ہوں, اگر اب صرف مولانا ابرار عالم کو ہی لے لو, اور ان کے ساتھ شاہ عقیق بابا ہیں, ٹھیک ہے, اور میں تو اپنے طور پہ جو کام کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ میں اور شاہ عقیق بابا کو بھی نکال دو, میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے, صرف مولانا ابرار عالم کو ہی لے لو, تو میں کہتا ہوں کہ وہ ان کی بات کے اوپر عمل کر لو, ان کی ہدایت پہ عمل کر لو, ان کے کہنے کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کرو, تیاریاں کرو, تو تم دیکھو کہ پاکستان کے اندر آنے والے لا علاج مریض کیسے ٹھیک ہو رہے ہوں گے. پاکستان ہی پورا سینٹر بن جائے گا پوری دنیا کے لیے. سب بڑے بڑے میڈیکل ڈاکٹر, ریسرچرز اور ایکسپرٹس پاکستان آ رہے ہوں گے ریسرچ کرنے کے لیے صرف, کہ کیسا ممکن ہے کہ مریض کو ہاتھ بھی نہ لگے اور مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے. تو اس میں میڈیکل سائنس کا انکار نہیں ہو رہا, لیکن یہاں روحانی سائنس کی بات ہو رہی ہے. جیسے میڈیکل سائنس ایک فیلڈ ہے, روحانی سائنس بھی ایک فیلڈ ہے. لیکن جو مذاق اڑانے والے ہیں وہ ایسی پوز دیکھ کے ہنستے ہیں, چاہے وہ 3D آرٹسٹ ہوں, چاہے وہ کمپیوٹر سائنس کے ایکسپرٹ ہوں, چاہے وہ ڈیٹا سائنس کے ایکسپرٹ ہوں, چاہے وہ کاپی رائٹنگ کے ایکسپرٹ ہوں, چاہے مارکیٹنگ کے ایکسپرٹ ہوں, چاہے وہ پروگرامر ہوں, ڈیزائنر ہوں, ویڈیو ایڈیٹر ہوں, کچھ بھی ہوں, ان کی ہنسی نکلتی ہے, بتی سے نکلتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کنویں کے مینڈک ہیں, کنویں کے مینڈک ہیں, بس یہ ہنس سکتے ہیں, کیونکہ اس سے آگے ان کے آگے ان کی چل نہیں سکتی نا, ان کے آگے اس کے آگے ان کی اوقات نہیں ہے. تو بھائی پاکستان کو آئی ٹی میں نہیں بنا پا رہے تو اسپریچول میں بنا لو, آلریڈی ہے, بس دنیا والوں کو بتانا شروع کر دو, جاؤ غیر مسلموں کو داؤ دنیا کے غیر مسلموں کو بتانا شروع کرو کہ پاکستان آلریڈی نمبر 1 ان اسپریچولیٹی آف اسلام. اسلام کی روحانیت دیکھنی تو پاکستان میں آؤ, دنیا سے کہیں بھی کوئی بھی ہو, کیونکہ سعودی عرب میں بھی یہ چیزیں نہیں ملیں گی. ریزن ہے سعودی عرب والے جو ہیں وہ ان کے یہاں دیکھ لو, سعودی عرب ہوتے ہوئے مکہ مدینہ ان کے پاس موجود ہے, ان کے اپنے ملک میں موجود ہے, پھر بھی بغیرتی کے کام ان کے یہاں ہوتے ہیں. بغیرتی کے کام کتنے ہو رہے ہیں سعودی عرب میں, دیکھ لو پھر اللہ کے حکم سے کیسے کیسی آندھی اور طوفان اور زلزلے اور کیا کیا آفتیں ان پہ پہنچ رہی ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے بغیرتیاں مچائی ہوئی نا. تو دوسری بات یہ کہ توحید کی آڑ کے اندر وہ اولیاء اللہ کی بھی گستاخی کرتے ہیں, صحابہ کرام کی بھی گستاخیاں کرتے ہیں. شرک, قبر کو شرک کہتے ہیں, تعویذ کو شرک کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں, لکیر کے فقیروں کو پتہ ہی نہیں کہ تعویذ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور قبر کے اوپر بھی جایا جا سکتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو گستاخ ہوگا اس کو تھوڑی کوئی طاقتیں ملیں گی, اس طرح گستاخ کو نہیں مل سکتی. گستاخ اور بے ادب کو کیوں ملیں گی؟ جو دین کا گستاخ ہے, صحابہ کا گستاخ ہے, اولیاء کا گستاخ ہے, انبیاء کا گستاخ ہے, جو بغیرت ہے, توحید کے نام پہ قرآن ہاتھ میں لے کے اور اللہ ہی کے دوستوں کی بے عزتیاں کرتا پھر رہا, اس کو کیوں سپورٹ کی جائے گی؟ اس کو تو عبرت کا نشان بنایا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ لکیر کا فقیر ہے. تو اس طرح کے ملکوں میں رہنے والوں کو نہیں ملتا. پاکستان کے اندر بہت سارے ہیں جو ادب کرتے ہیں, یہ فرق. ہاں پاکستان میں 2 نمبری بھی بہت ہوتی ہے, میں مانتا ہوں 2 نمبری پیری فقیری میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے. اتنا تو میڈیکل میں بھی شاید نہ ہوتا جتنا روحانی سائنس میں ہوتا ہے. لیکن اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ ہم 1 نمبر لوگوں کو بھی ڈینائی کرتے. یہ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ لوگوں کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی روحانی علاج کر رہا ہے تو 100% شفا لازمی آ جائے, چاہے اللہ چاہے نہ چاہے. یہ ہے گھٹیا قسم کی سوچ. ابے بھائی جب ایک بندہ پڑھائی کرتا ہے نا, دم کرتا ہے, پھونک مارتا ہے, شفا تب بھی اللہ کے حکم سے ہی ملتی ہے. اللہ نہیں چاہے گا نا, پھونک مارتا رہے گا, 100 پھونکے مار لے, نہیں آئے گی شفا. اصل میں ہیلنگ اللہ کرتا ہے, ذریعہ کوئی اور ہوتا ہے. دوا بندہ کھا رہا ہوتا ہے, اس دوا کے ذریعے اللہ کا حکم اثر کرتا ہے اس بندے میں تو ٹھیک ہوتا ہے. خالی دوا ٹھوکنے سے تھوڑی ٹھیک ہو جاتا مریض. کتنے مریض دوائیں ٹھوکتے رہتے ہیں, دوائیں ڈاکٹر دیتے رہتے ہیں, مریض مر جاتا ہے.
کہتے ہیں دوائیں اثر نہیں کر رہی. تو کیوں نہیں کر رہی تھی اثر؟ اللہ ہی نہیں چاہ رہا تھا تو اثر کیسے کرے گی؟ اس کا باپ بھی اثر نہیں کر سکتا. یہی چیز روحانیت ہے. ایک بندہ تلاوت کر رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, آیت الکرسی پڑھ رہا ہے, سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے, ہر چیز کر رہا ہے, چاہے وہ قرآن و حدیث میں بتائیے, چاہے بزرگوں کے تجربے سے آئی ہے. یہ بھی لوگوں کو حیضہ لگا ہوتا ہے نا, یہ والا عمل قرآن و حدیث سے کانچے ثابت ہے. تو تیرے باپ کی دوائیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں, ان کے نام قرآن و حدیث میں لکھے ہوئے میڈیکل کی دوائیوں کے. یہاں تو کہتا ہے کہ ڈاکٹروں کے تجربے ہیں اور علم ہے. تو روحانیت بھی علم ہے. ہر چیز کا قرآن و حدیث کے اندر ہونا لازمی نہیں ہے. اس طرح سے قرآن و حدیث کے اندر مسائل بتائے گئے اور دنیا کائنات کے اندر ریسرچ کرنے کے اشارے دیے گئے. جاؤ ڈھونڈو. جن لوگوں نے کوشش کی مل گیا ان کو اللہ کے حکم سے. لکیر کا فقیر, ہر چیز کو قرآن و حدیث سے دکھاؤ. تو پھر کمپیوٹر پروگرامنگ اور HTML CSS بھی دکھا دو قرآن و حدیث میں, ورنہ انکار کرو حقیقت کا. ابے جو حقیقت ہے مارو اس کو. تو روحانیت کے اندر ایک بندہ پڑھائی کرتا رہے. ایک بندہ پڑھ کے پھونک رہا, نہیں ہوگا اثر, اللہ ہی نہیں چاہتا, کیسے اثر ہو جائے گا؟ اور ایک بندہ پڑھ کے پھونک رہا اور اللہ چاہ رہا ہے کہ اثر ہو جائے تو ہو جائے گا. میرے کتنے کیسز کے اندر مردے زندہ ہو گئے اللہ کے حکم سے, کیسے ہوگا بھائی؟ اور بہت سے کیسز میں تو مردے تو کیا, ایک تنکا بھی, ایک مچھر بھی زندہ نہیں ہوا. اور کئی کیسز کے اندر تو بہت سارے کیڑے مکوڑے, بہت سارے مچھر بھی زندہ ہو گئے, آنند فانند زندہ ہو گئے اللہ کے حکم سے. ایسے ایسے کیسز گزرے. کیا تھا فرق؟ کس بات کا تھا؟ کہ میں زندہ کر رہا تھا؟ نہیں, میرے کہنے پہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوئے ہیں. لیکن جب اللہ نے چاہا تب, جب اللہ نے نہیں چاہا زیرو رزلٹ. یہ ہے فرق. تو کوئی بھی دنیا کا کوئی ہو, چاہے مولانا ابرار عالم, شاہ عقیق بابا, میں تو کہتا ہوں ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہے. شفا دینے کا فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے کہ کتنی شفا دینی ہے, کتنی نہیں دینی ہے, دینی بھی ہے یا نہیں دینی ہے. شاہ عقیق کے مزار پہ اتنے لوگ جاتے ہیں, نہیں ہوتا ان کا علاج, پڑے رہتے ہیں, سڑ رہے ہوتے ہیں, انتظار کر رہے ہوتے ہیں. کتنے ہی ہوتے ہیں پہلے ہی دن میں علاج کر دیتے ہیں, پہلے ہی دن میں سرجری ہو جاتی ہے. مولانا ابرار عالم کام کرتے ہیں, کتنے ہی مریض ہیں. میرے اپنے ساتھ کچھ کیسز پہ انہوں نے کام کیا. ایک مریضہ تھی, پشاور کا کیس تھا, 24 گھنٹے میں دونوں گردے ٹھیک ہو گئے. ڈاکٹر کہہ رہے تھے دونوں گردے ڈیمیج ہیں. کرونا کا کیس تھا, وینٹیلیٹر پہ سب کچھ, اور 24 گھنٹوں بعد کہہ رہے ہیں کہ BP کا ایشو ہے, گردے تو ٹھیک ہے. کیسے ہوا؟ اللہ نے معجزہ دکھا دیا. حالانکہ وہ اپنے علاج معالجے میں بہت سے کیسز کے اندر ٹائم دیتے ہیں, 1 سے 3 مہینے کا. اسلام آباد کا کیس تھا بچے کا, 15 دن کا انہوں نے ٹائم دیا تھا بہتری آنے کے لیے. اس وقت تو 1 دن کی بات نہیں تھی, اس کیس میں بھی 1 دن کی بات نہیں تھی پشاور میں. وہ تو علاج کرتے ہیں, وہ تو اللہ ہے جو بیچ میں ایک دم معجزہ دکھا دیتا ہے کہ یہاں پہ چاہتا ہے. یہ ہے چیز, اس کو سمجھو. تو پاکستان کو اسپریچولیٹی کے اندر کون سمجھتا ہے بیکار کی چیز ہے؟ میں کہتا ہوں اسپریچولیٹی کے اندر پاکستان کا مقابلہ دنیا کا کوئی ملک والا کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس ملک کے اندر بیٹھے ہوئے بہترین قسم کے لوگ جو دین اسلام کا بھی کام کر رہے ہیں اور غلبہ اسلام کا کام بھی کر رہے ہیں, روحانیت کا کام بھی کر رہے ہیں, اور قرآن حدیث کی تعلیمات بھی پھیلا رہے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مشن کو سنبھالے ہوئے بھی ہیں. کیا سعودی عرب والے کر رہے ہیں؟ ان کے تو آس پاس کے قریب غزہ موجود ہے, تو وہ لوگ کیا کر لی, کیا اکھاڑ لیا ان لوگوں نے, کیا ڈیفینس کر لیا, کیا ڈیفینڈ کیا انہوں نے سعودی عرب میں بیٹھ کر. اور پاکستان سے لیجنڈری فلانسر یہاں سے بیٹھ کے غزہ کے اوپر پانی کے بادلوں کے لشکر بھیج رہا ہے اللہ کی مدد سے. تو بارش برس گئی, یہاں سے بیٹھ کے پاکستان سے بیٹھ کے اسرائیل کی طرف نیچر کے لشکروں کو بھیج رہا ہے. تو اللہ کے حکم سے جا کے لشکر حملے کرتے ہیں, تو اسرائیل کے اوپر آندھی طوفان اور وہ سیلاب جاری ہو جاتے ہیں اور وہ ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں شہر. یہ کیا ہے؟ یہ ہے روحانیت, یہ ہے اسپریچولیٹی آف اسلام, یہ ہے لیجنڈری گیمنگ. پاکستان میں ہی ملیں گے ایسے گیمر اور ایسے اسپریچول قسم کے ڈاکٹر اور سرجنس. شاہ عقیق بابا اسپریچول سرجن ہیں, مولانا ابرار عالم اسپریچول ڈاکٹر ہیں, اور ذیشان ارشد اسپریچول گیمر ہے اسلام کے. آگے سمجھ میں, ہمارا مقابلہ کرنا ناممکن ہے ہمیشہ کے لیے, یہ یاد رکھنا. اس لیے کلمہ پڑھ کے اسلام میں آؤ, اگر غیر مسلم ہو اور مسلمان ہو تو اوقات میں رہو. بدتمیزی اور بغیرتی مت دکھاؤ. ہنسو گے تو آج تم ہنسو, قیامت کے دن ہم تم پہ ہنسیں گے, کیونکہ تم لوگوں نے اسلام کے علمبرداروں کا مذاق اڑایا ہے. اسلام کی روحانیت کے اوپر کام کرنے والوں کو تم معمولی سمجھتے ہو, تمہاری اپنی اوقات 2 کوڑی کی نہیں ہے ان کے سامنے. اللہ اکبر.